پر جو کہتی تھی میرے پیر حسین، اما زہرا کا جنازہ تو اٹھا تھا شب کو، ہم تو بلوے میں لیے جاتے ہیں بے پیر حسین، ہے سلام اس پر جو کہتی تھی میرے پیر حسین، قاسم و اکبر و عباس حرام و جعفر قاتل صاحب ہو گئے، کاسغر بے شیر حسین، ہے سلام اس پر جو کہتی تھی میرے پیر حسین، قافلہ رانڈو کا دیکھا تیرے سر کے آپ پیادہ ہے وہ پہنے ہوئے زنجیر حسین، ہے سلام اس پر جو کہتی تھی میرے پیر حسین، میں سوئے شام چلی تم کو خدا کو سونپا، میرے مظلوم اخی کو دے شمشیر حسین، ہے سلام اس پر جو کہتی تھی میرے پیر حسین، در چھینے بال سکینہ کے تماشے مارے، کس گناہ کی ہمیں دیتے ہیں یہ تعزیر حسین، ہے سلام اس پر جو کہتی تھی
دلوں کے آسمان گیا پھیلا تو شمع بارہ ہدایت کے جل اٹھے سمٹا علی کا نور تو عباس بن گیا پھیلا تو شمع بارہ ہدایت کے جل اٹھے سمٹا علی کا نور تو عباس بن گیا دریائے ظلم و جور میں آواز بلند صلوات پہ مارے امو گئے دریا پہ مارے سکینہ اب کسے امو پکارے سکینہ اب کسے امو پکارے اگر میں جانتے جانے نہ دیتے چچا ہرگز تمہیں دریا کنارے چچا ہرگز تمہیں دریا کنارے امو گئے دریا پہ مارے غضب میں نے کیا عاشقی زادے کا میرے خاطر کٹے شان تمہارے میرے خاطر کٹے شان تمہارے امو گئے دریا پہ مارے تمہارے بات اے عباس سے بولو جیے شبیر آپ کس کے سہارے جیے شبیر آپ کس کے سہارے امو گئے دریا پہ مارے سہارا آ کے دو عباس سے ہم کو حسین ابن علی رو کر پکارے حسین ابن علی رو کر پکارے میرے امو گئے دریا پہ مارے دیکھا ایک کچھ نہیں تھا کہاں ہو ہمیں آواز دو بھیا ہمارے دیکھا ایک کچھ نہیں دیتا کہاں ہو آواز دو بھیا ہمارے میرے امو گئے دریا پہ مارے سکینہ اب کسے غم پکارے فاتحہ
شہ پہ عباس نے جب پیاس کے شیدا دیکھے ارے شہ پہ عباس نے جب پیاس کے شیدا دیکھے ارے رو کے فرمایا بہت ہمیں مصیبت دیکھے سب عزیزوں کے رفیقوں کی شہادت دیکھے اور ایک ملائے ہوئے آپ کی رات دیکھے ارے پانی ہمیں لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے سو کے ہوٹھوں کا تصادق ہمیں رخصت کیجئے ارے پانی ہمیں لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے سو کے ہوٹھوں کا تصادق ہمیں رخصت کیجئے بھائی صاحب مجھے واللہ نہیں مارنے کا ارے تم سلامت رہو رو لو گے میرے لاش پا اور پر دینا جنازے نازے کی نماز آخر ارے آبرو بندگی پر جائے آئے گی پیش دعویٰ ارے جامع آخر مولا مجھے پہنا دینا ارے خود کھڑے ہو کے زمین میں مجھے دفنا دینا ارے جامع آخر مولا مجھے پہنا دینا خود کھڑے ہو کے زمین میں مجھے دفنا دینا یہ تمنا تو ہمارے ہے کچھ تو ہم نے کہا جب کہ چلے جائے میرے حلق پہ شمشیر شیر جفا دیکھو اتنا میں کہہ دیتا ہوں تم سے بھیا جلدی مقتل سے اٹھا لاشا میرا ارے کوئی تازہ سے تھا فوج بدک نہ ہو لاش گھوروں سے قرن میں میری پامال نہ ہو شہ پہ عباس نے سنجے بھائی دیکھیے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد علیہ السلام پر مائک نہیں آ رہا ہلو
लाइट चल रहा है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर। हज़रात, जैसा कि आपको ये मालूम है कि बहुत ही दूर दराज से सफ़र करके ये छपरा की अंजुमन यहाँ आती है और प्रोग्राम करती है, मगर अफसोस ये है कि आने वालों में से 4 लोग बैठे हैं, 40 लोग बाहर हैं। हालांकि ये प्रोग्राम जो है वो आप सबका है, और आप सबका नहीं है बल्कि आप सब जो है पुरसा देने आए हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। अगर घूमने के लिए आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, यहाँ आप पुरसा देने आए हैं। इस गरज से कम जो लोग बाहर बैठे हैं, इस माइक से तो आवाज़ भी नहीं जा रही है, उनको ये चाहिए था नौजवानों को कि वो आके यहाँ पे बैठें। हेलो हेलो, सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। इससे बुलंद तरीन सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद। बड़े दूर दराज से आप तमाम मोमिनीन शहबाजपुर में सफ़र करके आए हैं। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, ये ख्याल करिए और यहाँ का मजमा देखिए। इस फर्श अज़ा पर मजमा देखिए और आप अपने आने का मकसद देखिए। ये फर्श अज़ा पर जो आए हैं, आप जो भी मोमिनीन जहाँ से भी आए हैं, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा पेश करने आए हैं। मेरी बस गुजारिश ये है कि जो नौजवान बाहर हैं, जो ख़ास करके छपरा की अंजुमन से आए हैं, उनसे गुजारिश है कि फर्श अज़ा पे आएँ और फर्श अज़ा पर आके बैठें, और बैठे नहीं बल्कि जो तकरीरें हों उनको अपने अमल में, अपनी ज़िंदगी में उतारे भी, और इस बात का ख्याल रखें कि जब भी कहीं मजलिस अज़ाए हुसैनी बर्पा हो तो फर्श अज़ा पे ज़रूर बैठा करें। एक सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। कि आगाज़ जो करता हूँ तेरी हम्दो सना से, आगाज़ जो करता हूँ तेरी हम्दो सना से, खिल उठते हैं अशआर भी खुशबूए वफा से, खिल उठते हैं अशआर भी खुशबूए वफा से। आगाज़ जो करता हूँ तेरी हम्दो सना से, ऐ करबला अली के वली को सलाम कर, ऐ करबला अली के वली को सलाम कर, ऐ करबला अली के वली को सलाम कर, यानी हुसैन इब्ने अली को सलाम कर। ऐ करबला अली के वली को सलाम कर, ऐ करबला अली के वली को सलाम कर, यानी हुसैन इब्ने अली को सलाम कर। तो जिसके लहू को चूम के तू नूर हो गई, खाके शिफा के नाम से मशहूर हो गई, खाके शिफा के नाम से मशहूर हो गई। मैं मुंतज़िर भागलपुरी के इस्तक़बाल में शेर पढ़ता हूँ कि जाने कि सोच पे किस्मत का सितारा होगा, जाने कि सोच पे किस्मत का सितारा होगा, सामने आंखों के जब रोज़ा तुम्हारा होगा, जाने की सोच पे किस्मत का सितारा होगा, सामने आंखों के जब रोज़ा तुम्हारा होगा। तुम जो कर दोगे करम नाज़िश आसी पे अगर, आज कतरा है मगर कल यही दरिया होगा। तुम जो कर दोगे करम नाज़िश आसी पे अगर, आज कतरा है मगर कल यही दरिया होगा। आइए हज़रात इन्हीं मिसरों के ज़ेर साया बड़े ही अदब एहतराम के साथ छोटे भाई मुंतज़िर भागलपुरी से गुज़ार हो के आए मदे मौला में नजराना के इज्जत पेश करें। आप हज़रात इनका इस्तक़बाल नारे से नवाज़ किया। आवाज़े बुलंद सलावत। जिंदगी का
کیا بھروسہ کیا ہے کیا ہو جائے گی زندگی کا کیا بھروسہ کیا ہے کیا ہو جائے گی دامن شبیر چھوٹا تو فنا ہو جائے گی فرش مجلس سے اگر بچوں نے منہ موڑا تو پھر قائدے کی قوم بھی قائدہ ہو جائے گی قائدے کی قوم بھی قائدہ ہو جائے گی صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ایسا بھائی ایک ہے اور ایسی بہن ایک ہے ایسا بھائی ایک ہے اور ایسی بہن ایک ہے ظاہراً انگوش تری ہے دو نگینا ایک ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد ظاہراً انگوش تری ہے دو نگینا ایک ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ہے بہن نہج بلاغہ اور بھائی ذوالفقار ہے بہن نہج بلاغہ اور بھائی ذوالفقار نصرت اسلام میں دونوں کا پلہ ایک ہے نصرت اسلام میں دونوں کا پلہ ایک نصرت کا جذبہ ایک ہے زینب و عباس میں نصرت کا جذبہ ایک ہے آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ ایسا رشتہ بھی بھتیجی اور چچا کا ایک ہے آج بھی مشق سکینہ ہے علم کے ساتھ ساتھ ایسا رشتہ
رشتہ بھی بھتیجی اور چچا کا ایک ہے، اپنے اپنے گھر میں تو ہوتے ہیں پیدا سب مگر اپنے اپنے گھر میں تو ہوتے ہیں پیدا سب مگر کعبہ حق کی قسم مولود کعبہ ایک ہے، کعبہ حق کی قسم مولود کعبہ ایک ہے، زوجہ و شوہر کا رشتہ آدمی کرتے ہیں قید، زوجہ و شوہر کا رشتہ آدمی کرتے ہیں قید، رب نے جس کو طے کیا بس ایسا رشتہ ایک ہے، رب نے جس کو طے کیا بس ایسا رشتہ ایک ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کھا کے کہتا ہوں قسم اس بائے بسم اللہ کی، کھا کے کہتا ہوں قسم اس بائے بسم اللہ کے، پورا قرآن جس میں سمٹا ہے وہ نقطہ ایک ہے۔ پورا قرآن جس میں سمٹا ہے وہ نقطہ ایک ہے، ان سے کہہ دیں جو بتاتے ہیں شبیہوں کو حرام، ان سے کہہ دیں جو بتاتے ہیں شبیہوں کو حرام، نقلی ہیں سارے ذبیح اصلی دنبا ایک ہے، نقلی ہیں سارے ذبیح اصلی دنبا ایک ہے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ جس کے پیچھے خود پڑھیں گے حضرت عیسیٰ نماز، جس کے پیچھے خود پڑھیں گے حضرت عیسیٰ نماز، منتظر جس کا زمانہ ہے وہ بندہ ایک ہے، منتظر جس کا زمانہ ہے وہ بندہ ایک ہے، کوئی جھنڈا کیسے دنیا بھر میں لہراتا نہیں، کوئی جھنڈا کیسے دنیا بھر میں لہراتا نہیں،
جگہ لہرانے والا شہر کا جھنڈا ایک ہے، ظاہراً انگوش تری ہے دو نگینہ ایک ہے۔ جناب کاظم صاحب کے استقبال میں ایک شعر پڑھتا ہوں، چونکہ وقت بالکل نہیں ہے کہ زیادہ شعر پڑھے جائیں اور زیادہ بات کی جائے، کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ آواز پہنچ رہی ہے کمیل صاحب، در حسین پہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ وہاں ہیں، جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں ہیں، کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ اس کا خیال رکھیے گا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ آئیے حضرات اسی شعر کے زیر سایہ میں گزارش گزاروں جناب کاظم رضا صاحب سے کہ وہ آئے اور مدح مالا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے، بہت جلدی پڑھیں گے، 5-6 منٹ کی زحمت ہے۔ سنیں، بارگاہ رسالت میں ایک قطعہ سن لے، فرق اقدس پر تیرے 100 عظمتوں کا تاج ہے، فرق اقدس پر تیرے 100 عظمتوں کا تاج ہے، ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے محتاج ہے، ہر بلندی اب بھی تیرے سامنے محتاج ہے، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ امام حسین اسلام کی شان میں 2 قطع، ملا نہ عرش معلا کو بھی خدا کی قسم، ملا نہ عرش معلا کو بھی خدا کی قسم، جو افتخار و شرف عرض کربلا کو ملا، جو افتخار و شرف عرض کربلا کو ملا، خدا کے بندے زمانے میں بے شمار ہوئے، خدا کے بندے زمانے میں بے شمار ہوئے، مگر حسین سا بندہ نہ پھر خدا کو ملا، مگر حسین سا بندہ نہ پھر خدا کو ملا۔ غم شبیر ہے ایک معجزہ جو کم نہیں ہوتا، غم شبیر ہے ایک معجزہ جو کم نہیں ہوتا، یہ کہاں مجلس نہیں ہوتی کہاں ماتم نہیں ہوتا، کہاں مجلس نہیں ہوتی کہاں ماتم نہیں ہوتا، اگر ہوتی نہ سقائے سکینہ کی علمداری، اگر ہوتی نہ سقائے سکینہ کی علمداری، کبھی اونچا نبی کے دین کا پرچم نہیں ہوتا، کبھی اونچا نبی کے دین کا پرچم نہیں ہوتا۔ غم شبیر ہے ایک معجزہ جو کم نہیں ہوتا، کہاں مجلس نہیں ہوتی کہاں ماتم نہیں ہوتا، اگر ہوتی نہ سقائے سکینہ کی علمداری، کبھی اونچا نبی کے دین کا پرچم نہیں ہوتا۔ نعرہ سلوات۔ مولا عباس کے شان میں، کرب و بلا کو عظمت کردار چاہیے، کرب و بلا کو عظمت کردار چاہیے، یا رب اسے بھی جذبہ بیدار چاہیے، اس کو بھی ایک حیدر کرار چاہیے، اس کو بھی ایک حیدر کرار چاہیے، جیسا علم ہے ویسا علمدار چاہیے، جیسا علم ہے ویسا علمدار چاہیے، ٹکرا رہا ہے ظلم شہ مشرقین سے، ٹکرا رہا ہے ظلم شہ
مشرقین سے، یہ سرزمین بھی کم نہیں بدر و حنین سے۔ عباس ذائقہ میں اسد پروردگار ہے، جو پے کرے اطاعت پروردگار ہے، ہاتھوں میں جس کے قوت ازدر شکار ہے۔ کیا ہوگی ذوالفقار، یہ خود ذوالفقار ہے۔ کیا ہوگی ذوالفقار، یہ خود ذوالفقار ہے۔ دریا میں غرق کر کے ہر ایک بد صفات کو، چاہے تو چلوؤں میں اٹھا لے فرات کو، چاہے تو چلوؤں میں اٹھا لے فرات کو۔ ہیبت سے اس کی بانی شر کانپنے لگے۔ مجبوری ہے جلدی جلدی پڑھنا بھائی، کیا کرے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں، مولانا کو بھی تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ ہیبت سے اس کی بانی شر کانپنے لگے، سن ہو گئے تھے پاؤں جگر، کانپنے لگے تیروں کمانوں تیغ و تبر، کانپنے لگے جن پر پڑی جری کی نظر، جن پر پڑی جری کی نظر، کانپنے لگے۔ گل تھا کہ اپنی موت کے آثار آ گئے، شاید نجف سے حیدر کرار آ گئے، شاید نجف سے حیدر کی ذوالفقار ہے ماتھے کی ہر شکن، چہرہ وہ چاند ہے جسے لگتا نہیں گہن، غصے میں لال شام کے سورج کی طرح تن، تھرا رہے تھے ارض و سما کانپتا تھا بن۔ شعلے برس رہے ہیں، شعلے برس رہے ہیں حق رخسار سے، دیکھو نکل رہا ہے وہ زیغم کچھار سے۔ نکلا جو شیر بانی شر بھاگنے لگے، نکلا جو شیر بانی شر بھاگنے لگے، نیوڑھا کے سر جھکا کے نظر بھاگنے لگے، سر اڑ گیا جدھر بھی ادھر بھاگنے لگے، میدان سے مثل جد و پدر بھاگنے لگے۔ رکھ لے گا شیر، رکھ لے گا شیر فوج کو نیزوں کی باڑ پر، ہوتا وحد تو چڑھ گئے ہوتے پہاڑ پر۔ نظروں میں رکھ کے سارا بیابان علی کا شیر، دیکھو پہنچ گیا سر میدان علی کا شیر، تشنا لبوں کی پیاس کا درماں علی کا شیر، بنتے رسول پاک کا ارماں علی کا شیر۔ پانی ہے بند بادشاہ کائنات پر، نعرہ سلوات۔ پانی ہے بند بادشاہ کائنات پر، ساری صفوں کو چیر کے پہنچا فرات پر۔ تھا شور ابن عقدہ کشا سے لڑے گا کون، تھا شور ابن عقدہ کشا سے لڑے گا کون، ہمت ہے کس کی اپنی قضا سے لڑے گا کون، قہر خدا ہے قہر خدا سے لڑے گا کون، بھاگو کہ فاطمہ کی دعا سے لڑے گا کون، بھاگو کہ فاطمہ کی دعا سے لڑے گا کون۔ پہنچے نہیں ہے ہاتھ ابھی تو نیام تک، تھرا رہی ہے رن کی زمین پھر بھی شام تک، کرتی ہیں انگلیاں در خیبر کی جستجو، ہے چٹکیوں کو کلے ازدر کی جستجو، تلوار کو ہے فوج ستمگر کی جستجو، ناصر کی ہے تلاش نہ یاور کی جستجو، نظریں یوں ہی ہیں لشکر بدعت شعار پر، نظریں یوں ہی ہیں لشکر بدعت شعار پر، جیسے ہو شیر نر کی نگاہیں شکار پر۔ بس آخری پہنچا لب فرات جو حیدر کا لالا فام، موجوں نے سر اٹھا کے ادب سے کیا سلام، تھا فرط شوق میں لب دریا پہ یہ کلام، روئے حباب پھوٹ کے دیکھا جو تشنکام، اے موجے آپ گرد علمدار گھوم لے، اے موجے آپ گرد علمدار گھوم لے، سقائے اہل بیت کے قدموں کو چوم لے، سب نابکار دور کھڑے دیکھتے رہے، باطل شار دور کھڑے دیکھتے رہے، دریا کے پار دور کھڑے دیکھتے رہے، کل پہرے دار دور کھڑے دیکھتے رہے، آئے کہاں ہے دشمن جانی حسین کا، آئے کہاں ہے دشمن جانی حسین کا، دریا حسین کا ہے یہ پانی حسین کا۔
دریا حسین کا ہے یہ پانی حسین کا، نور نگاہ حیدر کرار زندہ باد، اے زور دست سید ابرار زندہ باد، اے خانہ علی کے نگہدار زندہ باد، اے دست کربلا کے علمدار زندہ باد۔ پائے ستم سے گرمی رفتار چھین لی، پائے ستم سے گرمی رفتار چھین لی، شانے کٹا کے ظلم کی تلوار چھین لی، شانے کٹا کے ظلم کی تلوار چھین لی۔ مولانا شفیع گوری صاحب کے استقبال میں مرحوم طویل سیدھا گوری صاحب کا شعر پڑھتا ہوں۔ بہت خاص دیکھیں گے کہ غم حسین، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا۔ اگر ہے کرب و بلا جنگ بادشاہوں کی، اگر ہے کرب و بلا جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ اگر ہے کرب و بلا جنگ شاہزادوں کی، اگر ہے کرب و بلا جنگ شاہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ذریعے سے بڑی ادب احترام کے ساتھ استاد محترم علی جناب مولانا شفیع گوری صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے افتتاح پڑھتے ہیں۔ بلند ترین نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باوز بلند نعرہ صلوات محمد و آل حضرات، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا، اور میں بہت مختصر، بلکہ مختصر سے بھی مختصر چاہتا ہوں کہ میں زحمت تمام کروں۔ صرف 2 قطع جو تازہ ترین قطع ہیں اس کو پڑھوں گا، اگر وقت رہا تو کچھ اور پڑھوں گا، ورنہ پھر اجازت چاہوں گا۔ پہلی بار سعادت نصیب ہوئی کہ میں شہباز پور میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یقیناً ایک دیرینہ خواہش تھی کہ میں یہاں آتا، لیکن کم توفیقی تھی۔ الحمدللہ آج اس زیارت سے بھی ہمیں اللہ نے سرفراز کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ایسی معجزاتی سرزمین کا تعارف کم از کم پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہمارے برادر محترم جناب ابوذر کنتوری صاحب کا، کہ بڑی محنت اور خلوص کے ساتھ اپنے چینل کے ذریعے سے اس سرزمین کا تعارف کرا رہے ہیں، اور ان کے چینل سے سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار کے لوگوں کو زیارت سے جوڑ رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کو اور ان کے چینل کو دوام بخشے۔ حضرات، میں صرف 2 قطعے ملاحظہ کیجیے گا۔ نقش پائے حضور دیکھیں گے، تازہ ترین 2 قطعات ہیں۔ نقش پائے حضور دیکھیں گے، کچھ نشانات نور دیکھیں گے۔ نقش پائے حضور دیکھیں گے، کچھ نشانات نور دیکھیں گے، لے کے آنکھوں میں خون دل اپنا، لے کے آنکھوں میں خون دل اپنا، ہم بھی شہباز پور دیکھیں گے، لے کے آنکھوں میں خون دل اپنا، ہم بھی شہباز پور دیکھیں گے۔ نقش پائے حضور دیکھیں گے، کچھ نشانات نور دیکھیں گے، لے کے آنکھوں میں خون دل اپنا، ہم بھی شہباز پور دیکھیں گے۔ ایک غالب کی زمین پہ ملاحظہ فرمائیں
کہ بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے. ملاحظہ کیجئے گا تمام شاہ. بتاؤں گا تمہیں، قبلہ دیکھیے گا محمد بھائی، کہ بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے. بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے. کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے. کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے. بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے. بتاؤں گا تمہیں بتاؤں گا تمہیں وعدے کی آبرو کیا ہے. کروں گا غسل شہادت فقط وضو کیا ہے. رگے حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے. زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے. رگے حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا. رگے حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا. رگے حسین سے گر کر یہ خون کہتا تھا زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے. زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے. زمین ہی سے نہ ابلے تو پھر لہو کیا ہے. پھر غم شاہ ابو ذر بھائی، پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو. پھر غم شاہ کھٹکنے لگا غداروں کو. پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو. پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو. قبلہ دیکھیے گا نوید بھائی کہ پھر نئی جنگ ہے درپیش عزاداروں کو. ماتمی ہاتھوں کو سینے سے نہ ہٹنے دینا، زنگ لگ جائے نہ چلتی ہوئی تلواروں کو. حضرات، بلا کسی تمہید کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نوید آبدی صاحب سے کہ آئیں اور فضائل اہل بیت و مسائل اہل بیت علیہ السلام بیان کریں. آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاة والسلام على صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام
والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزل الله عنهم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصاحبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشيعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ليس شيئا أكرم عند الله من الدعاء. صلوات محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء و اصحاب وفا، انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے توفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے. ہم دسپا دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار حاضرین اور حاضرین کے گھر والوں میں جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے. پروردگار یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے. تجھے واسطہ اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا میرے مالک میرے اللہ، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ان کی مغفرت فرما. بار الہ اس عظیم بارگاہ میں اس فرش عزا نما مصلی پر، اس فرش عزا پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما. یہاں کے رہنے والے ساکنین کو بلائے عرضی و سماوی سے محفوظ فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما. علماء سو سے ہماری قوم کو بچا. ہمارے مراجع کرام کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما. ہماری قوم کی جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات میں شرکت کی ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرما. ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما. کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا میرے مالک میرے اللہ، بارہ دل تڑپ اٹھتا ہے جب کسی گاؤں قصبہ شہر ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جاتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری امام بارگاہیں، سارے روزے، چاہے وہ جنگل میں ایک موضوع کیوں نہ ہوا، لیکن آج الحمدللہ چھت پہ سایہ ہے اور وہ امام بارگاہ وہ روزہ بن کے تعمیر ہو گیا. لیکن جب کبھی بھی نگاہ جنت البقیع کی طرف جاتی ہے دل تڑپ اٹھتا ہے میرے مالک میرے اللہ، اگر اس سال کی عزاداری کا کچھ تحفہ دینا چاہتا بس اتنا دے دے، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں. میرے مالک میرے اللہ، آنے والے ان تمام زائرین کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار فرما. بہرحال اسی سال اور اسی سال حجت آخر آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس مجلس کا پرسہ اپنے امام کے ساتھ مل کر روضہ اطہر کربلا کی زمین پر قبر امام حسین پر ہم منعقد کریں. آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد و آل محمد مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں. نہ میں دور سے پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ بڑھ جائے تو بڑھوا دیجئے، کیونکہ اتنی دیر میں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر مجمع داد نہیں دے گا یہ باہر والے داد دیتے رہیں گے اور پیچھے سے یہ بھی داد دیتا رہے گا. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. نہیں میں مائک کو زور منہ لگا کے نہیں پڑھتا، میں دور سے ہی پڑھتا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
ایک بہتر سلوات بھیجتے ہیں اسوات محمد والے. زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک آپ کی تسکین ولا کے ساتھ ساتھ آپ کے توشہ آخرت کے لیے عرض خدمت کی جائے گی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں اس خالق کائنات کا کہ اس رب حقیقی نے ہم حقیروں کو ایسے رہبر، ایسے لیڈر، ایسے ائمہ، ایسے بلا فصل خلیفہ عطا کیے ہیں کہ اگرچہ آپ ان کی حیات طیبہ کا روشن واضح مطالعہ فرمائیں گے تو ہمارا مزاج بار بار ہمیں مجبور کرے گا کہ اللہ کا شکر ادا ہی کرتے رہو اور سجدہ شکر سے سر کو نہ اٹھاؤ. کا کیوں نہ اٹھاؤ؟ کا شکر اس بات کا ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کے دامن پر پیبند نظر آئے گا، کردار پہ دھبا نظر نہیں آئے گا. اللہ نے، اور دیکھیں کامن سینس کی بات ہے اور قبلہ اس بات میں کوئی ٹینس نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے. لا ریب بے ڈاؤٹ یقیناً 110% یہ بات بالکل واضح ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے، گھر گھر کی بات ہے اور زبردست بات ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کسی پہ نہیں روتا. انسان جب بھی روتا ہے اپنے محسن پہ روتا ہے. اگر کسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہوگا، گھر والے رو رہے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے جانے والے گھر والوں کا محسن تھا. جنازہ اور آگے بڑھے، اگر محلے والے رو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جانے والا پورے محلے والوں کا محسن تھا. جنازہ اگر اور آگے بڑھ رہا ہو، اگر کسی پہ پورا مظفر پور رو رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں گے پورے مظفر پور کا محسن تھا. پٹنہ والے بھی رو رہے ہوں، چھپرا والے بھی رو رہے ہوں، یعنی پورا بہار رو رہا ہو، آپ سمجھ جائیں گے یہ جانے والا پورے بہار کا محسن تھا. اور اگر کسی پہ پورا ہندوستان رو رہا ہو تو جانے یہ والا پورے ہندوستان کا محسن تھا. اور اگر کسی پر ایران میں بھی، عراق میں بھی، امریکہ میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی، افریقہ کے جنگلوں میں بھی یعنی اب دیکھیں اس بات کو آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اور یہ جملہ آج شہباز پور کی زمین پہ نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ یعنی اگر کسی پر پوری کائنات رو رہی ہو تو یعنی پوری کائنات والوں کا محسن تھا. اگر کسی پہ زمین رو رہی ہو، میں کیا کر رہا ہوں، یعنی وہ زمین والوں کا بھی محسن تھا. اگر کسی پر آسمان رو رہا ہو تو یعنی وہ آسمان والوں کا بھی محسن تھا. کائنات میں اکیلی ذات ہے حسین جس پہ زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے. یعنی حسین وہ ہے جو بس و بس انسانوں کا محسن نہیں ہے. شہباز پور کا معجزہ اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ حسین زمین والوں کا بھی محسن ہے، حسین آسمان والوں کا بھی محسن ہے. ماشاءاللہ آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، لیکن جو حضرات دیکھیں مصروف نہیں ہیں، جو ذمہ دار ہے کسی کام میں ہے، ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے. آپ مجبوری میں کھڑے ہوں گے، لیکن جو خام و خواہ میں کھڑے ہیں سرکار، تو سرکار یہاں تشریف لے آئیے. معاف کریے، یہ مجلس حسین ہے، کسی دادا پیر کا عرس نہیں ہے. معاف کریے، یہ مجلس حسین ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ مجلس حسین ہے، کوئی پکنک اسپورٹ نہیں ہے. یہ مقدر سوارنے کی جگہ ہے، مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ محسوس کریں آپ کن کی بارگاہ میں آئے ہیں، کہاں آئے ہیں. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار کھڑے ہیں، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں. میں صرف یہاں کی بات نہیں کرتا قبلہ، میں نے تو ایران تک میں دیکھا ہے کہ لوگوں کا مزاج بن گیا، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں اور مائک کے ذریعے سے مجلس سننے کو افتخار فخر سمجھتے ہیں. بابا یاد رکھنا، ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے. ارے ایک طرف ساحل ہے، ایک طرف سفینہ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ساحل کا دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے. بھیا تم محل بنوا لو، بلڈنگیں بنوا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی. ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں فرشی اعضا بچھا دو، شہزادی چلی آئے گی. تو لہذا یہ بات ادب کے خلاف ہے. یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ ہمارے ائمہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان تو یہاں بیٹھے ہوں اور میزبان سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں سرکار. اور ویسے سرکار دیکھیے، میں شعر و شاعری والی مجلس تو نہیں پڑھتا، لیکن مجھے کسی شاعر کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ کچھ ملے فرش اعضا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر. اب تو مسکرا لے بھائی. شاعر کہتا ہے کہ کچھ ملے فرش اعضا پر، کچھ کھڑے تھے چوک پر، جس کی جیسی تربیت تھی وہ وہاں پایا گیا.
सलाह भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। जिसकी जैसी तरबियत थी। देखिए माफ करिएगा, अगर आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग को पता है कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके बच्चे हमरा यहाँ तक आए हैं और अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ हैं, ये आपके लिए फिक्र का मकाम है। मैं ज्यादा डीपली बात को अर्ज खिदमत नहीं करूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास सरकार बहुत कम है और मैं बहुत जल्दी दो चार बातों को अर्ज खिदमत करके इबाहत का तलबगार हो जाऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप दूर दराज से आए हैं, मन्नतों मुरादों का दामन बहुत वसी करके आए हैं, बहुत उम्मीदों से आए हैं सरकार है। या सरकार आप मुलाहिजा फरमाइए, और जिस हदीस से इमाम को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, बस मुझे लगे कि आप आमादा हैं। अच्छा मैं समझता हूँ जितने बैठे सब आमादा ही हैं, तो एक मतलब सलवात पढ़ के बता दे कितने लोग आमादा सुनने के लिए। सुनिए हमारे और आपके इमाम अव्वल मौला मुत्तकियान ने फरमाया, मौला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैसा शैयन अकरमा इंदल्लाह मिनद दुआ। लैसा नहीं है, शैयन कोई भी चीज, अकरमा मुकर्रम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, मिनद दुआ दुआ से ज्यादा। देखिए मैं समझता हूं बात पहुंच गई होगी है भाई। देखिए तर्जुमा मैं घोल कर पिला रहा हूं। मौला ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। किसने कहा? मौला मुत्तकियान ने कहा। क्या कहा? अल्लाह के नजदीक दुआ से बेहतर कोई शय नहीं है। तो मुजफ्फरपुर वालों फैसला करो, छपरा वालों फैसला करो, दूर दराज से आने वाले फैसला करो। जब आप कॉमन मैन, जब आप मोमिनों की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है तो खुदा अमीर अल मोमिनीन की दुआ नहीं आप पहुंचे नहीं हैं। नहीं मैं तो जहां माशाल्लाह ये पढ़े लिखे चेहरे मेरी निगाहों के सामने तशरीफ फरमाए हैं, मैं एक्सप्लेन करना आपकी तौहीन समझता हूं सरकार है। मैं तो सोच रहा था मैंने मफहूम कहा है और ये मफहूम आप तक वाज़ेह हो गया होगा। भाई मैंने कहा जब आप मोमिनों की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है तो खुद अमीर अल मोमिनीन की दुआ। आय हाय आय हाय भाई, अमीर अल मोमिनीन की 100-200 दुआएं नहीं है, अमीर अल मोमिनीन की बस एक दुआ है। हाय 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 हाय, अमीर अल मोमिनीन की बस एक दुआ है। किबला मैंने जुमला सर्फ किया, मैंने कहा जब आप मोमिनों की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक है तो खुद अमीर अल मोमिनीन अली की दुआ अल्लाह के कितनी नजदीक होगी? बताऊं कितनी नजदीक होगी? कम से कम इतनी नजदीक तो होगी कि जिससे मांगा जाए जुल्फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो। अल्लाह जाने कहां तक बात पहुंच रही है भाई। देखिए मैं चाह रहा हूं मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अच्छा मैं समझ ना सका, जो खड़े वो भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? मैं अब जुमला सर्फ कर रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो आप मेरी आवाज से आवाज को मिला देना है। मैं यहां से बात को रिलेट कर रहा हूं। मैंने कहा अमीर अल मोमिनीन की दुआ अल्लाह के इतने नजदीक होगी जिससे मांगा जाए जुल्फजल हो, जो मांगा जाए अबल फजल हो, जिससे मांगा जाए काजुल हाजात हो, जो मांगा जाए बाबुल हाजात हो। आय हाय आय हाय, अरे भैया कायनात में करोड़ों दुआएं मांगी गई और कयामत तक करोड़ों दुआएं मांगी जाएंगी, लेकिन दो दुआएं ऐसी हैं जिनके जैसी कोई दुआ ही नहीं। एक मां की दुआ, ए भैया यहाँ देखो यार, यहाँ देखो मैं तब देखो है भाई। एक माँ की दुआ, एक बाप की दुआ। माँ की दुआ को अज़ादार कहते हैं, बाप की दुआ को अलमदार कहते हैं। कायनात में बस दो दुआ है सरकार है? और कोई तीसरी दुआ नहीं मिलेगी आपको। जिस शायान शान के साथ दो दुआएं आपको मिल रही हैं है? कौन सी दुआ है? देखिए मैं अपने नजरिए से समझाता हूँ। पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है, आप यूट्यूब की दुनिया उठा के देखे सरकार। मैंने इन बातों को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार शॉर्ट में पढ़ रहा हूं। अब दुआ को मुलाज़ा फरमाइए कि दुआ है क्या। अपने नजरिए से जुमला कहता हूं, प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट। दुआ क्या है? दुआ एक दस्तक है। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। अगर यकीन है कि घर के अंदर कोई है तो खोलेगा जरूर। यार मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया, मैं बात पहुंचाने आया हूं। अगर यकीन है, अगर यकीन है घर के अंदर कोई है तो खोलेगा जरूर। हो सकता है तुम्हें ना मिले, तुम्हारी औलाद को मिल जाए।
ہائے ہائے اچھا ملے گا ضرور. اچھا اتنا یقین کیسے؟ سنیے مولا کا جملہ سناتا ہوں باب دعا میں. باب دعا پر اگر اس سے وزنی جملہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں سنا تو خاموش رہیے گا. اس سے عظیم جملہ باب دعا میں میں پڑھ نہیں سکتا, آپ سن نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار یہ جملہ کسی خاکی کا جملہ تھوڑی نہ ہے. یہ جملہ اس کا ہے جو خالق نہج بلاغہ ہے. جب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا دعا کیا ہے, پلٹ کے میرے مولا نے فرمایا سنو, دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. میں نے کہا اللہ قبول کرے گا, اللہ سنتا ہے, بس تمہارے اندر اتنا یقین ہونا چاہیے کوئی گھر کے اندر ہے تو ملے گا ضرور. اچھا اتنا یقین ہے کیسے کہ ملے گا ضرور؟ اس لیے یقین حضور والا چونکہ وہ سریع رضا ہے. جاگنا بھائی, چونکہ وہ سریع رضا ہے. سریع رضا کے عموماً قبلہ میں ایک معنی پڑھتا ہوں, لیکن دل یہ ہے کہ آپ دیار وفا میں آئے ہوئے ہیں, تو لہٰذا آپ کو دو معنی سناتا ہوں. سریع رضا کے پہلے وہ معنی جو علماء نفسیات نے بیان کیے. علماء نفسیات کہتے ہیں سریع رضا کے معنی ہے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. آئے ہائے آئے ہائے. دیکھیں حالانکہ میں نے کل پٹنہ 72 عالم میں ایک جملہ صرف کیا ہے. بھائی ہم سب یہاں پر عزائے امام حسین میں شرکت کرنے آئے نا, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائے. لیکن جو نوجوان وہاں نہیں تھے یہاں ہیں, سن لو, جو جوان اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. ہاں یہ حقیقت ہے. جو جوان اپنی ماں کو راضی نہیں کر سکتا ہے, اما تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی ہے؟ جن کی ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہو, کہیں بچہ کھانا نہ چھوڑ دے, کہیں بچہ گھر نہ چھوڑ دے. یاد رکھو میرے قوم کے جوانوں, اگر تمہاری ماں تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اچھا سنیے علماء نفسیات نے کیا بیان کیا, جاگے کا. علماء نفسیات کہتے ہیں سریع رضا کے معنی ہے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا. ماشاءاللہ آپ لوگ تو کل تھے نا, تو قبلہ عجیب حسن اتفاقی وہ قریب 40-45 منٹ صرف عظمت والدین پہ وہاں پر ہو گئے ہے, لیکن جو باتیں وہاں چھوٹی یہاں تک آپ تک پہنچا رہا ہوں. جاگیے کا سریع رضا کے معنی ماں سے بھی جلدی. اچھا ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے؟ بچے نے کوئی حرکت کری, کوئی خطا کری, ماں کو غصہ آیا, اور غصہ بڑا ڈانٹا, اور غصہ بڑا ماں نے مارا, لیکن جیسی وہ ماں دیکھتی ہے کہ بچے کی پلکیں بھیگنے والی ہیں, اس سے پہلے بچے کا آنسو زمین پہ گرے آگے بڑھتی ہے, اپنے مامتا کی آنچل کو پھیلا دیتی ہے. آئے ہائے آئے ہائے. تو جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے. یار مجھے لگے آپ سن رہے ہیں میرے بھائی, کم سے کم چہرہ تو ایسا بنائیے کہ مجھے لگے کہ آپ میری بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بھائی جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے وہ ہے اللہ. لیکن اے مظفر پور کے جوانوں یاد رکھنا, جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی, چونکہ ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو فائدہ دے گی. اللہ جانے کتنے سمجھ رہے ہیں میری بات کو. بھائی جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی, اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا, چونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا, کون خدیجہ بنے گا. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تھکے نہیں. اچھا معاف کریے سرکار, آپ لوگ صلوات نہیں پڑھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں. سب مل کے پڑھے صلوات محمد و آل محمد پر. دیکھیے آپ لوگ داد و تحسین سے نوازے یا نہ نوازے, میں قطعاً داد و تحسین کی پرواہ نہیں کرتا,
لیکن اگر مجمع سلوات نہ پڑھے سرکار تو اس سے برا مجھے مجمع بھی نہیں لگتا ہے سرکار. مجھے سلوات سناتے رہیے بس, محمد و آل محمد. سنیے, دیکھیے ایک جملہ میں نے صرف کیا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون دولت پا کے فرعون بنے گا. یہ فرعونیت کا دائرہ بہت پھیلتا جا رہا ہے سرکار. ہاں میں میرے بچے, میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں میری مجلس, ہو رہا نہیں ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں نا, میں میری مجلس. یار گھبراؤ نہیں, تمہاری مجلس بھی ہوگی مگر تمہارے مرنے کے بعد. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگلے کے لیے, جو کرے سکا میں ڈاکٹر, میں انجینئر, میں بڑا زمیندار, میں بڑا امیر. قوم کے جوانوں یاد رکھنا, امیر وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے, امیر وہ ہے جس کے پاس محبت امیر المومنین ہے, جس کے پاس معرفت امیر المومنین ہے. بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کون دولت پا کے فرعون بنے گا, کون ختیجہ بنے گا. اچھا یہ جملہ اگر یہاں نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ خبردار, خبردار و خبردار, خبردار, سب کا مقابلہ ختیجہ سے نہ کریے گا. وہ اس لیے کہ بھیا زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا اور ہے. بہت تھکے بیٹھے قسم خدا کی آپ, قبلہ زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا. اچھا ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا یہ کہے گا قبلہ یہ کیا بات ہوئی, کیا بی بی ختیجہ زوجہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں جو غیر شادی شدہ ہیں, اے بھیا یہ روک دو, جو غیر شادی شدہ ہیں ہو سکتا ہے میں ان کو نہ سمجھا پاؤں, لیکن جو شادی شدہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے سیکنڈ سے پہلے. میں نے کہا زوجہ ہونا اور ہے, ختیجہ ہونا اور ہے. کا دلیل یہ ہے زوجہ نام ہے مطالبے کا, ختیجہ نام ہے قربانی کا. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. زوجہ نام ہے مطالبے کا, زوجہ نام ہے مطالبے کا, ختیجہ نام ہے قربانی کا. پہلا فکرہ میں نے صرف کیا, وہ معنی بتائے سریہ رضا کے جو علماء نفسیات نے بیان کیے. آپ بالکل سادے معنی سن لو جو لغوی معنی ہے, انہی معنی پر انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ آپ کی اڑنے والی ہے. سادے معنی سریہ رضا کے لغوی معنی یہ ہے کہ بہت جلدی راضی ہونے والا. بہت جلدی بابا یہی تو مجلس ہے, کتنی جلدی. آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور کسی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ ہمارے جھنڈے پہ چاند نہیں ہے, چاند پر ہمارا جھنڈا ہے. چلیے گا بھائی, آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی. عزیزان محترم سوال یہ ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے, سوال یہ کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. آج یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا چند سال پہلے کووڈ آیا, کرونا کے 15 دن کے بعد کووڈ کی کٹ آ گئی جس کے ذریعے پتہ چل گیا کون پوزیٹو کون نیگیٹو ہے نا. اگر کسی کا بی پی چیک کرنا ہو فوراً ایک مشین لگائی, 30 سیکنڈ کے اندر پتہ چل گیا کہ جو بی پی ہے 80 سے 120 کے ابو ہے, مائنس ہے, ہائی ہے, لو ہے. شوگر کی مشین ذرا سی پن ماری, 1 منٹ میں نتیجہ آ گیا کہ شوگر خالی پیٹ میں اتنی ہے, بھرے پیٹ میں اتنی ہے. کسی کو پیرالائز ہوا, مشین میں ڈالا, وہ اندر, رپورٹ باہر. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, فوراً پتہ چل گیا کہ کلوٹ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں حضور والا شہباز پور کی زمین پر, للہ آپ سوچ کے بتاؤ, آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ آج تک سائنس کوئی ایسا تھرمامیٹر, کوئی ایسی مشین, کوئی ایسا اسکیل, کوئی ایسا فیتا, XYZ, کوئی ایسی شے بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتہ چلے اللہ کس سے کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. نہیں, مجھے لگے کہ تم آمادہ ہو میرے بھائی, خون جگر دے رہا ہوں. کہیں یہ بڑی باتیں پڑھی جاتی ہیں للہ. اس سے بڑے جملے بابا میں کیا صرف کروں جاگنا کرنے کے لیے. بھائی آج تک سائنس کوئی ایسی مشین بنا پائی کہ آپ کو لگائیں پتہ چل جائے اللہ آپ سے 4 دن کے بعد راضی ہوگا, آپ کے لگائیں پتہ چلے کہ اللہ پچھلے رمضان میں آپ سے راضی ہو چکا ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا آج تک سائنس کوئی ایسی مشین بنا پائی جس کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ نہ بھیا, اگر کربلا نہیں ہوتی,
آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، اگر کربلا نہیں ہوتی دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ارے بھیا حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا، دنیا والوں دیکھو جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرتا ہے۔ للہ فیصلہ کریے، حسین بتا رہے ہیں۔ ملاحظہ کریے، جیو مالا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ کہ دنیا والوں دیکھو جس کا، یار تم نے میرا موڈ بنا دیا ہے، میں صرف 30-35 منٹ سوچ کے آیا تھا، لیکن الحمدللہ مجلس کا ماحول بن گیا ہے نا، چلو کچھ منٹ تمہاری محبت میں بڑھا رہا ہوں۔ سروں کو اٹھانا، سروں کو اٹھانا۔ حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا، دنیا والوں دیکھو، ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ ماشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا گراف ایجنسی کے ذریعے، ہو سکتا ہے یہ ایک جملہ آج یہاں سے اٹھ کے پورے ہندوستان میں پھیل جائے۔ سروں کو اٹھانا۔ یہ جو کیمرے لگے نا، کیمرے، یار یہ کیمرے مجھے کیچ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ باتائید اہل بیت علیہ السلام ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے اکثر کیمرے جانتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں۔ یہ مجھے کیچ نہیں کر رہے، یہ تمہیں کیچ کریں گے کہ تم سنتے کیسے ہو۔ ہاں میں یہ میرا مزاج جانتے ہیں۔ بھائی حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا، دنیا والوں دیکھو جس کا بندہ اتنی جلدی معاف کرتا ہو اس کا خدا کتنی جلدی معاف کرتا ہوگا۔ مظفر پور والوں یاد رکھنا، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے، حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں کی۔ حر نے اپنے آپ کو جیے، یہ مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے۔ حر نے اپنے آپ کو، حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے۔ اما آپ کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا کریم؟ یار دنیا حسین جیسا کریم لا ہی نہیں سکتی بھیا، نہیں لا سکتی۔ تم کیا سمجھو کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے؟ مقتل کہتا ہے چلتے چلتے کربلا کی طرف ایک مقام ایسا آیا کہ امام حسین نے مولا عباس کو بلایا اور کہا اے عباس یہ بتاؤ کتنا پانی ہے، کتنی مشکیں خالی ہیں؟ آقا اتنا پانی ہے کہ اگلی منزل جہاں ہمیں رکنا ہے وہاں کے لیے پانی کافی ہے۔ کہا نہیں عباس، جتنی مشکیں خالی ہیں نا سامنے سے، یہ جو دریا بہ رہا ہے نا بھر لو۔ حکم حسین پر سرکار وفا نے مشک کو بھرا جو خالی تھی۔ جب سرکار وفا اور اصحاب حسین مشک کو بھر کے لائے تو اصحاب حسین آپس میں باتیں کر رہے تھے، پانی تو بہت تھا، جاگنا، پانی تو کافی تھا، جس منزل پہ ہمیں رکنا تھا وہاں کے لیے کافی ہے پانی، جاگنا ایک لمحے کے لیے۔ ایک مرحلہ وہ آیا، ابھی قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا، اصحاب حسین نے کیا دیکھا؟ سامنے سے لشکر آ رہا ہے، سوار کی بھی زبان باہر، یار جاؤ نا، سواری کی زبان بھی باہر۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا عباس جو پانی بھرا تھا لشکر کو پلاؤ۔ میں کہاں تقریر لے آیا؟ لشکر کو پلاؤ۔ اچھا بتائیے یہ کس کا لشکر تھا؟ جو کھڑے بتائیں بھائی کس کا لشکر تھا؟ میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں ممبر پہ، بھائی کس کا لشکر تھا؟ یہ آنے والا لشکر جناب حر کا لشکر تھا۔ جو مجھے جملہ کہنے دیجئے، حر کو نہیں پتا تھا کہ پانی کہاں ملے گا، حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا۔ حر کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا۔ دنیا کہاں سے لائے گی حسین جیسا کریم؟ کہاں سے ڈھونڈو گے حسین جیسا کریم؟ حسین کو سمجھنا اتنی آسان بات نہیں ہے سرکار۔ حسین جیسا کوئی امام لا بھی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک روایت اور آپ کو سنا دیتا ہوں، گزشتہ برس تو بہت پڑھی لیکن اس برس پڑھنے کا شرف بہت کم حاصل ہوا، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کربلا شناسی تمہارے مزاج میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ تمہارے گھر کا ماحول بدل دے، تمہارے خاندان کا ماحول بدل دے، پورے مظفر نگر کا مزاج بدل دے، مظفر پور کا مزاج بدل دے۔ یہی ایک روایت کا جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا۔ مقتل کہتا ہے سید الشہداء امام حسین، سنیے گا،
کربلا کی طرف رواں ہیں، کربلا کی طرف، کہ چلتے چلتے عموماً 8 میل کے فاصلے پہ قافلے رکتے نہیں تھے. سنے گا بزرگ بھائی، 8 میل کے فاصلے پر قافلے. اچھا حوالہ پہلے دے دوں. مقتل کا نام ہے مقتل ابی مخنف. الحمدللہ حوالہ میرے پاس جیب میں موجود ہے، کیونکہ وہ سپاہی اچھا نہیں مانا جاتا جو اسلحہ گھر پہ بھول کے آئے. کچھ لوگ بڑے حیرت انگیز طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں. سنیے، مقتل کہتا ہے کربلا کی طرف چلتے چلتے سرکار سید الشہداء امام حسین نے با آواز بلند ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مقتل لکھتا ہے جیسے ہی، دیکھیے بابا زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا. دیکھیے ہر وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو منبر پر خطیب ہے اس میں کتنا دم ہے. کبھی کبھی خطیب یہ دیکھتا مجمع میں کتنا دم ہے. میں پڑھ کے، بہت گرمی ہے بالکل حضور اعلیٰ، میں پڑھ کے نکل جاؤں گا. جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا تو سمجھنے کی دعائیں ہیں. ہو سکتا ہے جب نتیجہ نکلے کچھ لوگ جان کی انجان بن جائے. سروں کو اٹھانا. جیسے ہی جناب علی اکبر نے اس صدا کو سنا، مقتل لکھتا برق رفتاری سے. برق رفتاری جانتے ہیں؟ بجلی کی رفتار سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. اتنی رفتار سے جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا کہ اکبر کے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری تو نظر آئی، اکبر کا گھوڑا نظر نہیں آیا. دوڑایا. دوڑانے کے بعد اپنے بابا کے پاس آئے. کہا ہے بابا جان، ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے قبلہ ہے. اور تھوڑا سا سرکار آپ لوگ بھی بولیں، اور تھوڑا سا آپ لوگ بھی بولیں. اگر یا کھڑے کھڑے سب نظر تو آ رہا ہوگا نا. اچھا آپ بولو نہ بولو، یہاں سے یہ لوگ بول رہے ہیں نا. اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہو قبلہ بھی بول رہے ہیں. دیکھو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. نہج البلاغہ میں سب سے چھوٹا قول ہے مولا کا. مولا نے فرمایا بولو تاکہ، جی اب سمجھ میں آیا یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں. چونکہ ان کو پتا ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کی چابی ہے. جب تالا کھلتا ہے تب پتا چلتا ہے دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. دیکھو جو نہیں بول رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میسا میں تمار تم سے ناراض ہو جائے. ہاں میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا جاگنے کے لمحے کے لیے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا ہے بابا جان، ابھی میں نے سنا آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا جان کیا ہوا؟ کہا ہے میرے نور نظر آئے، میرے لختے جگر. کاش کہ حضور والا پورا بہار ایک مرکز میں بیٹھا ہوتا اور یک وقت میں نوید عابدی کو سن رہا ہوتا. دل تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اتر کے پڑھوں. دل میں بھی نہیں، دل میں کمرہ ہوتا جسے کہتے ہیں فواد، جہاں بس اور بس ولایت علی ہوتی ہے. دل تو یہ ہے کہ تمہارے فواد میں اتر کے جملہ پڑھوں. کہا بابا جان آپ نے کیوں کہا؟ کہا اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، اے میرے نانا کی شبی، اے میرے جوان علی اکبر. ابھی میں محو خواب تھا. دوران خواب میں نے کیا دیکھا؟ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. کوہرام برپا ہونے والا، جاگو. ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے. ان قریب وہ موت ہمارے قافلے کو نکلنے والی ہے. مولا حسین کا جملہ ختم. جناب علی اکبر آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا آپ امام وقت ہو اور آپ کہہ رہے ہو موت آ رہی ہے. بابا وہ کیا آ رہی ہے؟ اگر آپ حکم دے دو ہم خود وہیں پلٹ جائیں. نہیں کچھ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی. نہیں میری محنت دیکھو مولا نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. اور جتنا پسینہ آپ سب کو مل کے نہیں آ رہا ہے اتنا مجھے اکیلے کو آ رہا ہے. سرکار ایک لمحے کے لیے آپ اس ایپلیکینٹ کی بات کو اپریشیٹ کریں. یہی جملے انشاءاللہ آپ کی مزاج اور معرفت میں ایلیویشن کے لیے کافی ہوں گے. میں نے کہا یہ ایک جملہ اگر پہنچ گیا جہاں جہاں سے آئے ہو، گھر، خاندان، چھپرا، مظفر پور، ایکس وائی زیڈ، نو ٹینس نو ڈسٹینس، جہاں سے بھی آئے ہو ہر جگہ کا ماحول بدلے گا. بابا جان کیوں کہا کہ ہمارے پیچھے موت آ رہی ہے؟ بابا جان موت کیا آ رہی ہے؟ آپ امام وقت ہیں، آپ کہتے تو ہم خود وہیں پلٹ جائیں. یا میرے بابا جان آ رہی ہے، آنے دیجئے.
یہیں رکتے ہیں, رک کر انتظار کر لیتے ہیں. نہ جاگے ایک لمحے کے لیے. اگلا جملہ سنو, قسم خدا کی دیوانے ہو جاؤ گے. کہ لیکن اے میرے بابا جان, جتنا وقت ہمیں وہاں پہنچنے میں لگے گا, یا جتنا وقت موت کو یہاں آنے میں لگے گا, ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے یا موت کے یہاں آنے سے پہلے پہلے, بس اپنے بیٹے کو یہ بتا دو, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آئے میں کہاں تقریر لے آیا نا. اگر اب مل کے نہیں بولیں گے تو آخری بات ختم ہو جائے گی بات. کیا کہا؟ کہا بابا جان یہ بتا دیجئے کیا ہم حق پر. اچھا کس نے پوچھا یہ؟ ہاں بھیا کس نے پوچھا یہ؟ جناب علی اکبر نے. کس سے پوچھا؟ مولا حسین سے. کیا پوچھا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہاں پوچھا ہے جناب علی اکبر نے. آج نوید آپ بھی پوچھے گا اس موجودہ مجمع سے. آپ سب مل کے مجھے بتائیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں 6 آوازیں آئیں. کوئی شک؟ فائنل مل کے بتاؤ, کیا امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ یا بڑے ضدی ہوئے میرے بھائی, بتاتے کیوں نہیں بھائی امام حسین حق پر تھے یا نہیں؟ کمال ہو گیا. ابو ذر بھائی دیکھا نا, پورا مجمع کہہ رہا ہے امام حسین حق پر تھے. بابا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. اے شہزادہ علی اکبر, جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے, اور میں کہاں تقریر لے آیا قسم خدا کی. اے شہزادہ علی اکبر, جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے, جو بات ان انجمن کے جوانوں کو پتا ہے. اے شہزادہ علی اکبر, جو بات آپ کا تابوت اٹھانے والوں کو پتا ہے. اے شہزادہ علی اکبر, جو بات آپ کا نوحہ پڑھنے والے جوانوں کو پتا ہے. اے شہزادہ علی اکبر, جو بات آپ کے غلاموں کو پتا ہے, کیا وہ آپ کو نہیں پتا تھی کہ حسین حق پر ہے یا نہیں؟ بدلے گا, بدلے گا, ماحول بدلے گا, ماحول بدلے گا. جاگنا. اے جناب علی اکبر, کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ایک مرتبہ عجب نہیں جناب علی اکبر جواب دیں. نوید آپ بھی پتا مجھے بھی تھا, لیکن میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. جاگو, میں نے کربلا پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں سوال کر کر بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا, اور کربلا پہنچنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو, میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے. اللہ جانے, میں تو پہلے ہی اعلان کر چکا تھا. کچھ لوگ جان کے نہیں بولیں گے کہ دنیا والوں دیکھو, آخری فرد تک آباد رہیے گا. بھئی تاریخی جملہ صرف کر رہا ہوں, تاریخی جملہ صرف کر رہا ہوں, آمادہ رہیے گا. اچھا بات ابھی ادھوری ہوئی تو تم اتنا بولے, اور جو نہیں بولے اللہ جانے کیوں نہیں بولے. تم جانو, تمہارا عقیدہ جانے. بات مکمل ہو رہی ہے. جناب علی اکبر نے کہا دنیا والوں دیکھو, میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے, بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین حق پر ہے. اے میرے قوم کے جوانوں, جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے, خبردار رشتہ داری کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا, حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ. یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا. سمجھئے کہ کربلا کیا ہے. یہ کربلا شمسی ہے. آپ سلامت رہیں. جوانوں, جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے.
رشتہ داری کی بنیاد پر رشتہ داروں کا ساتھ نہ دینا. جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے بھائی. حق کی بنیاد پہ رشتہ داروں کا ساتھ دینا. بھیا مسئلہ یہ ہے اگر جھگڑا دو لوگوں کے درمیان ہو تو جلدی ختم ہو جائے, لیکن دو چار جو وہاں سے آتے ہیں کہ تم کون, کہ میں خاموخواہ, میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہی ہوتا ہے یہ یہاں کی وہاں کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے, چلیے احترام اذان میں 2 منٹ رک جائیے, اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. رہنے دیجیے, نہیں ہوگا. آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آ رہی ہے. انف. میں سرکار میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے آتے ہیں, اچھا کامن سینس کی بات میں پوچھتا ہوں سرکار, آپ پلیز سوچ کے بتائیے. ایک دائرہ میں نے یہ بنایا یہ ہے اور ایک دائرہ میں نے یہ بنایا. اگر چھوٹی کلاس کا بھی بچہ LKG UKG ہے, لٹل کڈس گارڈن, اپر کڈس گارڈن, کسی بھی کلاس کا بچہ ہو, اگر کلر کرے گا کلر تو پہلے کون سا دائرہ بھرے گا, چھوٹا والا یا بڑا والا؟ چھوٹا والا نا. یہی تو سمجھا رہا ہوں بابا, عداوت کے دائرے کو جتنا چھوٹا رکھو گے اتنی جلدی بھر جائے گا. جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, بھتیجے سے کہو چچا کو سلام کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے سرکار. لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑا دو چار جو یہاں سے آؤ تو وہاں سے آتے ہیں. اچھا یہ کرتے کیا ہے؟ یہ یہاں کی وہاں کرتے ہیں, وہاں کی. اچھا یہی ہوتے ہیں غیبت کرنے والے. بھائی مجھے دیکھیں نا آپ لوگ, یہی ہوتے ہیں غیبت کرنے والے. اور غیبت کرنے والے کی ایک پہچان بتاتا ہوں. جب یہ کسی کے پاس آ کے بیٹھے گا تھوڑی دیر قبلہ یہاں وہاں کی باتیں کرے گا. اگر کوئی ایسے صاحب بیٹھ ان کی طرف دیکھیے گا نہیں, کیونکہ ہر بستی میں دو چار ایسے پائے جاتے ہیں. تو پاس میں آ کے بیٹھیں گے, تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کریں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے وہ ایک بات بتاؤں. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک بار انسان کا مزاج ہے, ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ, کہا بتاؤں گا مگر میرا نام نہیں بتانا.
یہ جو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں بتانا، اس کا مطلب یہ ہے اس کا ناشتہ وہاں بھی پکا ہے، وہاں بھی پکا۔ صلوات بھیجے محمد وال، یہ ہوتے غیبت کرنے والے، یہ ہوتے سرکار غیبت کرنے والے۔ تو آج کے بعد کبھی کوئی ایسا مل جائے تو پکڑ لینا، سمجھ جانا یہ پہچان ہے۔ اور حق کی ایک تعریف سنیے، جو حق کو پہچان لیتا ہے، آخری باتیں ہیں، وہ حق کی جانب جانے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ سرکار وفا مولا عباس پڑھوں گا، لیکن بات سے بات نکلتی گئی اور اختتام کی منزلوں پہ بات آ رہی ہے۔ سرکار جو حق کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے آپ کو روک، حوالہ ہے میرے پاس، مقتل لکھتا ہے کہ جب جناب حر علیہ السلام نے یہ عہد کیا بس بس اور بس اب میں جاؤں گا حسین کی طرف، ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے حر جو تو نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا، اللہ نے تجھے اس ارادے کے عوض میں جنت دے دی۔ جنت جنت جنت۔ اے بھائی ابو ذر، آج کے زمانے میں تو ہنگامہ ہے جنت، بھائی آج کل میٹر ہی کیا چل رہا ہے، جنت جنت کی حوریں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی اپنے آپ میں موضوع ہے۔ اچھا جنت نہ ہوگی سرکار آفت ہو گئی۔ روایات میں جنت کو لے کے جتنی کھچڑی بنی ہے نا، ایسی کھچڑی کہیں بنی نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا پہلے آسمان پہ جنت، کوئی کہہ رہا پانچویں آسمان پہ جنت، کوئی کہہ رہا ہے یہاں ہے جنت، کوئی کہہ رہا ہے وہاں ہے جنت۔ بابا مصیبت یہی ہے جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ نہیں۔ اچھا قرآن، میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ایک طالب علم ہوں، مگر ملت جعفریہ کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے تمہیں قرآن سے جنت کا پتہ بتانے جا رہا ہوں کہ جنت ہے کہاں۔ قرآن نے جنت کا ایڈریس ہی بتایا، 10 روایات کو ایک جملے میں سنایا ہے، وفادار جنت میں، عزادار جنت میں، علمدار جنت میں، انبیاء جنت میں، اوصیاء جنت میں، اولیاء جنت میں۔ بابا کمال ہو گیا، سب جنت میں ہے مگر حسین جنت میں نہیں ہے۔ میں کہاں تقریر لے آیا ہے؟ دیکھو ایک لمحے کے لیے تمہارے دل و دماغ کے دروازے بند ہوئے نا، اب جب دروازہ کھلے گا نا تمہیں ایسا لگے گا کہ موذاتی جگہ سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے جس نے تمہارے تسکین قلب کو اور ٹھنڈا کر دیا۔ جاگنا، میں نے کہا سب جنت میں ہے مگر حسین جنت میں نہیں ہے، اور جنت میں جانا سب کو ہے، جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ۔ لیکن قرآن نے جنت کا پتہ بتایا، قرآن نے بتایا جنت کا پتہ یہ ہے کہ جب مومن متقی پرہیزگار ایماندار جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے پر ایک آیت لکھی ہے۔ آیت، وہ آیت کیا ہے؟ کہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق۔ قرآن نے جنت کا پتہ یہ بتایا کہ جنت کا ایڈریس یہ ہے، جنت کے دروازے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، جنت میں جب داخل ہوگا نا اس آیت کو پڑھتا جائے گا، جنت میں داخل ہوتا جائے گا، جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ چلو جنت ڈھونڈی جائے، سروں کو اٹھانا۔ بھائی ابو ذر تم تائید نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ تمہارا کام ہی کیمرے سے کوریج کرنے کا ہے۔ اگر کیچ کیا ہو، کبھی نوٹ نہ کیا ہو تو جو فوٹیج اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں زوم کرنا، دیکھنا، سروں کو اٹھانا۔ جو لوگ کربلا ہو کے آ چکے ہیں سروں کو اٹھاؤ، سروں کو اٹھاؤ۔ جب آپ سرکار وفا مولا عباس سے اذن داخل حرم امام حسین لے کر آہستہ آہستہ قبر امام حسین کی طرف بڑھیں گے، جیسے ہی آپ حرم امام حسین میں داخل ہوں گے سامنے زری آئے گی، زری کے کسی طرف کوئی مومن نظر آئے گا، کئی متقی نظر آئیں گے، کئی ایماندار نظر آئیں گے۔ میں کہاں تقریر لے آیا، کامل و زیارات کے جملے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ انبیاء وہیں پر، اوصیاء وہیں پر، اولیاء وہیں پر، سب ہیں جنت میں مگر حسین جنت میں نہیں ہے۔ اور قرآن نے جنت کا ایڈریس کیا بتایا؟ کہ جنت کا ایڈریس یہ ہے، جنت کے دروازے پر
یہ آیت لکھی ہوئی ہے کون سی؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. جیسے ہی آپ ذریعے امام حسین کی طرف بڑھیں گے، ذریعے پہ پہنچنے سے پہلے ایک دروازہ نظر آئے گا، دروازے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ الذی. اب نہ بولو گے تو کب بولو گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق. بھیا تمہاری خاموشیوں کو سلام، فیصلہ تو ہو گیا. حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہی جنت ہے. حسین جنت میں نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہیں پر جنت ہے. جناب آخری جملے، جناب حر نے جب یہ نیت کی میں حسین کی طرف جاؤں گا، ہاتف غیبی یعنی غیب کی آواز جو دکھائی نہیں دیتی سنائی دیتی ہے آئی، اے حر جو تو نے یہ ارادہ کیا ہے میں حسین کی طرف جاؤں گا. بھائی پلیز مجھے دیکھو، بھائی مجھے دیکھیں، آپ لوگ مجھے دیکھیں. یہ تو نے جو ارادہ کیا ہے میں حسین کی طرف جاؤں گا، اللہ نے تجھے اس ارادے کے عوض میں جنت دے دی. اگلا فکرہ نیند حرام. اے حر اللہ ہی جانے اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب تو اس نیت کو عمل میں بدلے گا. اللہ جانے کتنے آمادہ ہیں، کتنے سو گئے ہیں، اللہ ہی جانے. اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب تو اس نیت کو عمل میں بدلے گا. مقتل لکھتا ہے حر چلا، حر کا بیٹا چلا، حر چلا، حر کا بھائی چلا، حر چلا، حر کا غلام چلا، بیٹا شہید ہوا. حر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. بھائی شہید ہوا، حر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. غلام شہید ہوا، حر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. حر میدان میں آیا، پیشانی پہ تیر لگا، گرتا گرتا حر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، ساری نعمتیں مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. اس سے پہلے حر کا دم نکلتا، حسین آگے بڑھے، تیر نکالا، رومال فاطمہ باندھا. ہائے ہائے، تیر نکالا. آخری جملے تقریر سنو. رومال باندھا. جس پر جنت قربان ہو جائے اسے حر کا مقدر کہتے ہیں. جس پر حر کا مقدر قربان ہو جائے اسے رومال فاطمہ کہتے ہیں. کائنات میں دو ہی لوگ ہیں جن کو رومال زہرا نصیب ہے، ایک حر دوسرا عزادار. جاگو، آخری مرحلوں میں تقریر آ رہی ہے. ایک حر ایک عزادار. بھائی پلیز 5 منٹ میں ایک مرحلہ پہنچا رہا ہوں. اچھا کون کون چلا؟ رکے بھائی میں بھی بہت سینسیٹیو ہوں. آخری بات، کون کون چلا؟ حر چلا، حر کا بیٹا چلا، بھائی چلا، غلام چلا. بھیا بھائی پلیز، بھیا تھوڑا سر کو اٹھاؤ، آخری بات سن لیں. یہ چلے قسم خدا کی میں پورے ہوش و حواس میں شہباز کی اس عظیم بارگاہ سے اعلان کر رہا ہوں، میں نوید آبدی خطابت چھوڑ دوں گا. مجھے آپ کسی بھی کتاب میں دکھاؤ کہ جب جناب حر آئے، حر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. ابھی مسائل نہیں 3 منٹ رکی، 3 سے 4 منٹ مجھے آمادگی چاہیے. بھائی سروں کو اٹھاؤ. آپ کسی بھی کتاب میں دکھائیے، کہیں بھی ملتا ہو حر نے آ کر یہ کہا ہو جو میں بول رہا ہوں، منوعن 19-20 نہیں، لفظ ٹو لفظ. آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. گھبراؤ نہیں، کہا ہے مگر جملہ استفہام کے ساتھ ہے. اللہ جانے کتنے سمجھ رہے ہیں. کہا ہے مگر جملہ کوشچن کے ساتھ ہے. کہا ہے مگر جملہ سوال کے ساتھ ہے. اے آقا حسین کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ابھی تو حر
سوال کر رہا تھا، وہاں سے جواب آیا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں سروں کو اٹھاؤ، جو مجھے دیکھ سکتا ہے دیکھے، صرف 10 سیکنڈ دوں گا۔ کتنے؟ 10 سیکنڈ۔ 10 سیکنڈ میں پورا مجمع مل کے میرے سوال کا جواب دے۔ جواب آپ سے کیا، چلو ہم سب مل کر بارگاہ امام حسین میں چلیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں اے علی اکبرو، علی اوسط و علی اصغر کے بابا، اے زینب و کلثوم کے بھیا، اے خالق نہج بلاغہ کے بیٹے، اے جان بطول، اے خون رسول، اے ہم شیعوں کی جان۔ یار آنسوؤں کو روکو، آنسوؤں کو روکو۔ مولا آپ نے جو یہ فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مولا حسین قبلہ میں دعائیں چاہوں گا، مولا حسین آپ صرف ایک جملہ کہہ دیتے میں نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی، یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا تو بات ختم ہو جاتی۔ یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ کا نوید آپ بھی غور کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ابھی ہر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے، جب میں نے ہر والے آئینے پر پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا، میں ہر والے آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ 2022 میں کسی مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا۔ یار تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یار تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کسی مولوی کے خواب میں یزید آنے والا تھا، اور یزید آ کر کیا کہے گا؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ جو خاموش ہے وہ تم جانو، حسین جانے ہے۔ یہ آج خاموشی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں بل پاس ہو رہا ہے کہ کوئی یزید کو برا نہیں کہے گا۔ معاف کریے، معاف کریے، اب ہم کوئی نیا رضی اللہ نہیں بننے دیں گے۔ ہاں 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 پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب ہم کوئی نیا رضی اللہ نہیں بننے دیں گے۔ جو لوگ پری پلان یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں، ہندوستان میں کھلنائک پیدا ہوا۔ ہاں میں کیوں کہوں ذاکر نائک؟ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں بھائی ابو ذر بنا رہے ہیں نا، بنا رہے ہیں۔ ان سے کہیے بناتے رہیے۔ کتنی بار کہو گے رضی اللہ؟ 100، 200، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، اما اربوں خربوں بار یزید کو رضی اللہ کہو۔ ہم شیعوں پہ فرق نہیں پڑتا، وہ اس لیے کہ ہر بیٹے کو حق ہے اپنے باپ کی تعریف کرے۔ اللہ جانے کہاں تک رہ گئے، ہر بیٹے کو حق ہے۔ بناتے رہیے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، حالانکہ کچھ جملے تو وائرل ہوئے پوری دنیا نے سنے ہیں، لیکن آخری بات مجھے اجازت دے دو۔ کیا کہا؟ یزید خواب میں آیا تھا۔ حالانکہ گزشتہ برس یہ جملہ پوری دنیا میں گھوما، صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں گھوما۔ حالانکہ یہ جواب میرا نہیں، امام حسین کا ہے۔ اب وہ جملہ سن لیں، یزید نے آ کے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھے بولو، اللہ نے معاف کیا۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی معاف کیا۔ کوئی تو جملوں کا قدردان ہوگا۔ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مولا حسین نے کہا خبردار اے عزاداروں، کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا۔ اللہ جانے کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بد دعاؤں میں دعا تو یہی ہے، جو اس جملے پہ ہاتھ اٹھیں مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اسی سال اپنی زری چومنے کا موقع دیں۔ جو ہاتھ اٹھے مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو جنت البقیع کے مزدوروں میں شمار کرے۔ آخری جملہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے معاف کیا۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مولا حسین نے کہا اے میرے عزاداروں خبردار، کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا۔
کبھی کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. میں زہرا کا بیٹا 10 محرم 61 ہجری کو یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں. یاد رکھو جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ جانے میں کہاں تک بات پہنچا پایا میرے بھائی, میں کہاں تک بات پہنچا پایا. مظلوم معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اور مظلومیت کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ مرکز کربلا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر آیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ہر کے آنے پہ تعجب نہیں تھا. کہا پھر کس بات پہ تعجب تھا؟ کا بغیر شکوا کیے حسین کے معاف کر دینے پہ تعجب تھا. کوئی شکوا نہیں کیا, کوئی شکوا نہیں کیا. ایک بار بھی حسین نے یہ نہیں کہا اور یہ تو نے کیا کر دیا, میرے بچے پیاسے ہیں. ایک بار بھی حسین نے یہ نہیں کہا اور تیری وجہ سے ہم کس حالات میں گرفتار ہو گئے, نہیں. بلکہ گلے لگایا, اور گلے لگانے کے بعد کا اور ایسے وقت میں مہمان بن کے آئے ہو کہ ہمارے یہاں کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے. اور اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال, تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دے سکتا ہے. اے رونے والوں, جس کے بابا نے قاتل کو شربت پلایا ہو, اس کے دروازے پہ جھک کے آنے والا, بہت دور دراز سے آئے ہو نا. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس دن کا انتظار کرتے ہیں یہاں پر. کیوں؟ کہا یہاں منتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا, جب تمہیں اتنا بھروسہ ہے ان پر, سکینہ کو کتنا بھروسہ ہوگا؟ اللہ 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 اللہ. کل شب پٹنہ میں 1-2 جملے میں نے پڑھے تھے, مکمل نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. جو جملے میں نے وہاں چھوڑے میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. تم اپنی بیٹیوں کو دلہن کے لباس میں دیکھو. اے میرے قوم کے جوانوں, تمہاری بہنیں تمہیں دولہے کے لباس میں دیکھیں. بڑا نازک دل ہوتا ہے ان بیٹیوں کا. یہ بیٹیاں چاہتی کیا ہیں حضور؟ یہ بیٹیاں کچھ نہیں چاہتی. باپ ضعیف ہو جائے, باپ بیمار ہو جائے, باپ بستر پہ آ جائے, مگر نگاہوں کے سامنے رہے. جب تک باپ نگاہوں کے سامنے رہتا ہے, بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے. میں نے کل یہ بات پٹنہ میں کہی تھی, دوبارہ دوہرا رہا ہوں. حالانکہ ان باتوں کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا. آپ بیٹیوں والے ہو نا, میں بھی صاحب اولاد ہوں. میری بھی 4 سال کی بیٹی ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, ہم سال کا سال آدھا سال گھر سے باہر رہتے ہیں. قبلہ, جب میں گھر کے باہر رہتا ہوں نا, اپنی بیٹی سے بات کرنا بند کر دیتا ہوں. لیکن کبھی کبھی جب گھر پہ فون لگ جاتا ہے, 4 سال کی بچی فون اٹھاتی ہے, آواز کو پہچانتی ہے, پہلا جملہ یہی کہتی ہے, پاپا گھر کب آؤ گے؟ کلیجہ پھٹ جاتا ہے رونے والوں, کیونکہ اگر باپ گھر میں نہ ہو بیٹیوں کو اپنا گھر اپنا نہیں لگتا. یہی وجہ ہے سکینہ کہہ رہی تھی, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آوازیں گریہ بلند ہو گئی. مولا تمہاری آوازوں پر رحمتیں نازل کرے.
اے دور دراز سے آنے والوں، منتیں لے کر آئے ہو نا، دعائیں لے کر آئے ہو نا، جس کی سال بھر سے کوئی دعا رکی ہوئی ہو، میں تم سے حکماً کہہ رہا ہوں، جو مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں، ان مصائبوں کے بعد درگاہ میں جا کے دعا مانگنا. اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو میرا گریبان پکڑ لینا. ہاں میں نے عمل کیا ہے، عمل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر مصائب تم تک پہنچ گئے، جو دعا مانگو گے ضرور قبول ہوگی. شرط یہ ہے دعا نیک ہو، دعا جائز ہو، خلوص کے ساتھ مانگنا، جانا بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑے ہو جانا، مانگنا. جب یہ غیروں کو دے سکتے ہیں تم تو اپنے ہو. مانگنا اور دعا کرنا، دعا کرنا، دعا کرنا. پروردگار جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی ایسے کسی کی آس نہ ٹوٹے. جانتے ہو کیسے آس ٹوٹی؟ جب شام غریبہ آئی نا، سب رو رہے تھے. نظریاتی ایک جملہ سن لیں، سب رو رہے تھے. ایک 4 سال کی بچی بھی تھی جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا تھا، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی تھی. میں نے پڑھ دیا، کیا تمہارے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ نہیں ہے؟ نہیں تم بتا بھی نہیں سکتے. یہ میری پردہ دار بہنیں بتائیں گی. اب سے 3 دن کے بعد اپنے گھروں میں دیکھنا، جب تمہاری گھر کی عورتیں اپنی 4 سال کی بچیوں کو گودی میں بٹھائیں گی، بڑے پیار سے بندے پہنائیں گی بڑے پیار سے. بچیاں کیا کہتی ہیں؟ امی آرام سے کرو، امی آہستہ کرو، امی درد ہو رہا ہے. اللہ اللہ رونے والوں، کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کیسے گوشوارے. جزاک اللہ. نہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان جو کھڑے ہیں، بہت سے لوگ نہیں رو رہے، ادھر بھی کچھ لوگ نہیں رو رہے. تم نہیں روتے نا، تم نہیں روتے. میں نہیں پڑھتا مصائب. بس 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 میرے ایک سوال کا جواب دے دو. جو نہیں رو رہے میرے ایک سوال کا جواب دے دو. اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری بہن کو تماچے مارے، کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ اللہ رونے والوں، یہ کلیجہ سید سجاد. نظریاتی جملہ ہے. شہزادی زینب اور مولا متقیان کی ملاقات حتمن ہے. علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ سن لیں، اور وہ مصائب میں پڑھوں گا جس مصائب کو سننے کے بعد کوئی دروازے سے باہر نہیں جائے گا، سیدھے درگاہ میں جانا. میں ممبر سے وعدہ کر چکا ہوں، مولا میری زبان کی لاج رکھ لینا. یہ زبان سے کیا کہیں، سب کے دلوں کے حال کو آپ جانتے ہو. علی آگے بڑھے. علی نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی، کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، دامن جلا ہے، چہرے پر نیل کے نشان. عجب نہیں علی نے کہا ہو اے سکینہ دادا سے نہیں ملو گی. عجب نہیں سکینہ نے کہا ہو اے دادا آج مجھے یقین ہو گیا پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے. کہا سکینہ ایسا نہ کہو. کہا دادا کیوں نہ کہوں، آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ نجف سے آ گئے. ہائے میرا بابا شام ہو گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. سن لو آخری 1.5 سے 2 منٹ میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کی دعائیں سال بھر سے رکی ہوئی ہیں، کیونکہ علم آنا ہے نا علم. اگر میں یہ مصائب نہ پڑھوں گا تو مر جاؤں گا. میں نے یہ مصائب لگاتار جب سے شہباز پور کا وعدہ لیا میں نے کہیں نہیں پڑھے. میں انتظار کر رہا تھا کب میں شہباز پور پہنچوں اور ان مصائبوں کو پڑھوں. سب مل کے دعائیں مانگ لینا، کوئی رونے میں حیا نہ کرنا. جب دربارے حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا اور حمید سے پوچھا گیا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہا مختار میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. اللہ اللہ رونے والوں، اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا؟ نہیں پھٹتا تمہارا کلیجہ؟ اگر رونا نہ آئے نا جب عالم آئے تو عالم والے سے معافی مانگنا. ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ان مصائبوں پہ ہم رو نہ پائے. مختار نے کہا اور بتا تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا مختار میری آنکھوں کے سامنے عباس کی لاش کے ٹکڑے 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 ٹکڑے.
میرے سامنے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا گیا، میرے سامنے ضعیف باپ نے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، آخری جملے اور روتے ہوئے جانا درگاہ کے اندر۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا اے حمید تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو دیکھ کر تو خود گھبرا گیا ہو۔ کہ مختار بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ مختار کہتا میرا مرنے کا دل ہے، بتا تو نے کربلا میں ایسا کیا دیکھا تو خود گھبرا گیا ہو؟ کہ مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ۔ مختار نے یا حسین کہہ کے کلیجے پہ ہاتھ رکھا۔ کہا مختار سن، جب خیمے جل چکے، آخری 1.5 منٹ ہیں، جب خیمے جل چکے میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ہمارے استاد مرحوم پڑھا کرتے تھے، سن لے، میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلا آ رہا ہے۔ مختار میں زمین پر لیٹ گیا کہ وہ بچہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ عجب نہیں، اس بچے نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ظالم کھڑا ہو جا۔ میں نے جزاک اللہ جزاک اللہ، ظالم کھڑا ہو جا، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ مختار میں کھڑا ہو گیا، بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک جملہ کہا کہ اے ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ اللہ جانے کیسے پتھر دل ہو، رونے میں حیا نہ کرو، اپنی آوازیں بلند کرو۔ یہ آوازیں زہرا کو بہت اچھی لگتی ہے، اور جب تمہاری آوازیں مصائب میں بلند ہوتی ہے، ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعا کرتا ہے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ تم ہو گئے آمادہ، ہو گئے آمادہ، اب سروں کو اٹھا۔ مختار جس کا دل کمزور ہے ابھی چلا جائے، ورنہ دعا مانگنا پڑھتے پڑھتے میں مر جاؤں۔ میں خوشا نصیب، تم روتے روتے مر جاؤ۔ تم خوشا نصیب جنہیں رونا نہ آئے سروں کو جھکا لینا۔ ہاں ہاں، کیونکہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یہ روحانیت، یہ ماحول، یہ خوشبو، یہ اہتمام بتا رہا ہے فاطمہ آ گئی، سکینہ آ گئی۔ اے امام زمانہ، ہم دعوت دے رہے ہیں شہباز پور میں آئیے، یہ الوداعی پرسا، مولا پرسا قبول فرمائیے۔ بچے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ میں نے کہا سوال کرو، کوئی تماچے نہیں ماروں گا۔ کہا بس مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ اس بچے نے اب جملہ سنیے، کہا مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ کہا نہر فرات پہ جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ مجھے جوانوں کا حکم ہوا، میں پڑھ رہا ہوں، جو بھول گئے پھر سے سن لے، جس کی جو دعائیں رکی ہیں ان مصائبوں کے بعد دعائیں مانگ لینا۔ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ کہا اپنے چچا عباس سے جا کر کیا کہے گا؟ کہا جو کہنا ہے چچا سے کہنا ہے، تجھے نہیں بتاؤں گا، تجھے نہیں بتاؤں گا۔ اس بچے نے مولا عباس کو چچا کہہ کر پکارا ہے، بچے کا نام نہیں ملتا، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا یہ بچہ مولا عباس کے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے جو چچا کہہ کر پکار رہا ہے۔ کہا چچا سے کیا کہے گا؟ کہا تجھے نہیں بتاؤں گا، جو کہنا ہے چچا سے کہنا ہے۔ مختار بچہ آگے آگے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا۔ میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا پانی نہیں ملا، میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ بچہ آگے آگے چلا، میں پیچھے پیچھے چلا۔ چلو چل کے سنتے ہیں بچہ کہتا کیا ہے۔ اے رونے والوں ماتم کر لینا۔ اس جملے کے بعد مختار 7 بار بے ہوش ہوا، اٹھتا تھا بے ہوش ہوتا تھا، اٹھتا تھا بے ہوش ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا دور دراز سے آنے والوں تم کیسے ماتم کرو گے، تم کیسے فرصت ہوگے۔ مختار میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش پہ آیا۔ کر لو ماتم۔ اے جوانوں سروں کو اٹھاؤ، تم بھی اٹھاؤ، تم بھی اٹھاؤ۔ تمہارے پشت پہ علم ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے۔ عباس تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار سب مل کے میرے ساتھ بولو یا عباس، یا عباس۔ نا نا نا، حیا نہیں، حیا نہیں۔ یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ نہیں
اور نہیں اب بھی کچھ لوگ حیا کر رہے ہیں ماتم کر کے. آخری فکرہ سب مل کے بولو یا عباس یا عباس یا عباس. اے مختار بچہ آگے چلا. میں سوچ رہا تھا بچہ ہے یہ کہے گا کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا تماچے مارے گئے تازیانے مارے گئے. اے مختار میں نے کیا دیکھا وہ بچہ ایک بے بازو والی لاش پہ آیا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے سینے پر رکھے سینہ ہلا کے کہتا ہے اے چچا قیامت ہو گئی. اے چچا جلدی چلو. اے چچا پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی. اے چچا پھوپھی کے سر پر لاؤ علم لے آؤ پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے. عباس کا لاشا کبھی دائی کروٹ کبھی بائی کروٹ لو علم آ رہا ہے. اس علم سے پوچھو اے علمدار تیرے جانے کے بعد بہن غریب ہوگا. نہیں کیمرے دے دو ہم کو. لیپ ٹاپ پکڑو سنبھال کے. لیپ ٹاپ چھوڑ دو لیپ ٹاپ یہ پکڑو کیمرہ پکڑو. اٹھاؤ کیمرہ. ہاں آرام سے. گیا
बन जाइए। करो बहनाज़ा बरदार करो बहनाज़ा भाई हुआ हमसे जुदा भाई हुआ हमसे जुदा हम हो गए बेआसरा हम हो गए बेआसरा वो है मुसीबत गिर पड़ा ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना बाजू हुए उसके कलम बाजू हुए उसके कलम कैसा हुआ है ये सितम कैसा हुआ है ये सितम तन्हा हुए गुर्बत में हम तन्हा हुए गुर्बत में हम मातम करो ज़ेरे आलम ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना आता अलम को देख कर आता अलम को देख कर पूछा चचा को थामा गर पूछा चचा को थामा गर डरते हैं उनके मुंताजिर डरते हैं उनके मुंताजिर इसको न हो उसकी खबर ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना मारे गए उसके चाचा मारे गए उसके चाचा मालूम गर उसको हुआ मालूम गर उसको हुआ बाली सकीना बेबहा बाली सकीना बेबहा पीटे की सर करके बुका ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अकबर से बहना कहो अकबर से बहना कहो जाकर चची को पुरसा दो जाकर चची को पुरसा दो पूछे मुझे गमखार जो पूछे मुझे गमखार जो कह देना है मातम में वो ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना तन्हा मुझे अब जान कर तन्हा मुझे अब जान कर क्या कुछ करेंगे अहले शर क्या कुछ करेंगे अहले शर बर्बाद होगा घर का घर बर्बाद होगा घर का घर कट जाएगा अब मेरा सर ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना कर लो अनीस इस तंबू का कर लो अनीस इस तंबू का ना जाने आए कब काज़ा ना जाने आए कब काज़ा या वक्त ऐसा आ गया या वक्त ऐसा आ गया मातम पे है जो रोजा फ़ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना अब्बास मेरा मर गया ज़ैना
سکینہ میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر کون اٹھائے گا میرا جنازہ میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر سوچتی ہے یہ ننھی سکینہ میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر پھر یہ رو رو کے دکھیا پکاری دفن کی گری جو آ جائے باری گیلی مٹی پہ تربت بنانا میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر میرا دل مجھ سے کہتا ہے رو کے مجھ کو ہوگا کفن نہ میسر یوں ہی رہ جائے گا میرا لاشا میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر اے پھوپھی جب ملے تم کو پانی یاد کر لے نہ تشنا دہانی نظر پانی پہ میری دلانا میں جو مر جاؤں زندہ کے اندر اے پھوپھی اتنا احسان کرنا کچھ اونجالے کا سامان دینا شمع تربت پہ میری جلانا میں جو مر جاؤں زندہ حسین 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 کہتی تھی یہ سکینہ لپٹی ہوئی علم سے امو میرے کہا ہے بابا ملا دو ہم سے ہائے ڈوبا ہوا لبوں میں کیوں یہ عالم ہے سارا ڈوبا ہوا لبوں میں کیوں یہ عالم ہے سارا میرا چچا کہا ہے بولو کوئی خدا را میرا چچا کہاں ہے بولو کوئی خدا را بابا کیوں کھڑے ہیں بھیا دیے سہارا بابا کیوں کھڑے ہیں بھیا دیے سہارا
में शहे उमम से कहती थी ये सकीना लिपटी हुई अलम से। हाय घर में पलट के आए प्यारे चाचा से कह दो घर में पलट के आए प्यारे चाचा से कह दो मातम कदा बना है घर फातिमा का देखो मातम कदा बना है घर फातिमा का देखो मरती है अब सकीना गोदी में उसको ले लो मरती है अब सकीना गोदी में उसको ले लो मैं उनकी लाडली हो मैं उनकी लाडली हो रूठे हैं क्यों वो हमसे कहती थी ये सकीना लिपटी हुई अलम से। अब है यकी छीनेगी अहले हराम की चादर अब है यकी छीनेगी अहले हराम की चादर लूटेंगे घर हमारे जालिम ये वादे सरवर लूटेंगे घर हमारे जालिम ये वादे सरवर कानों को करके जख्मी छीनेंगे मेरे गौहर कानों को करके जख्मी छीनेंगे मेरे गौहर थी बीबियों को ढारा थी बीबियों को ढारा आमू के एक दम से कहती थी ये सकीना लिपटी हुई अलम से। हाय मुज़तर नकी था आला शोरे ख़ुगा बपा था मुज़तर नकी था आला शोरे ख़ुगा बपा था ज़ैनब की सरबरहना घर शह का लूट रहा था ज़ैनब की सरबरहना घर शह का लूट रहा था अब्बास मर गए थे लश्कर का खात्मा था अब्बास मर गए थे लश्कर का खात्मा था अब ये अलार्म बढ़ा दो अब ये अलार्म बढ़ा दो शह ने कहा हरम से कहती थी ये सकीना लिपटी हुई अलम से। यहाँ से यहाँ से यहाँ से
Imam
کربلا
लुट गया बाकी ही हाँ है जो कुछ था लुट गया घर खो गया तू अपने जुल्म से अभी तो बागा तू अपने जुल्म से करबला यूं रन में देखा ये कौन लुट गया यूं रन में देखा कौन लुट गया सदके उतर गए अब तो गरीब का कोई नहीं रहा अब तो गरीब नहीं रहा अर्ज़े करबला अर्ज़े करबला अर्ज़े करबला अर्ज़े करबला ये कौन लुट गया करबला नूरन में लुट गया बाकी ही जा रहा है जो लुट गया बाकी जा रहा शब्बीर मर जुलूस लेके हो जाएंगे तो फॉलो कर लो मिल जाए आसानी परेशान ना हो बहुत आराम से
ہم کو بھی ہو ہمت
मातम चार तो हम जितालम ये है बोले ज़ैनब के अकबर को बुलाओ कैसे बेटा बनला शाह सरवर को बुलाओ कैसे जो मुकम्मल फिक्रा से इस्लाम की पाए करे सबरे खलील जो मसीहो नाजी से करबला अब तक खाक जिसकी सारे आलम के लिए अखीर है जिसके सारे आलम के लिए अखीर है देखो पहचानो जहां लॉर्ड में निकलवाने इसमें
भाई थोड़ा सामने छोड़ दो। हो गया। या हुसैन, 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 मातम के या हुसैन, 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 या हुसैन। मालिक मशरिक़ अलविदा या हुसैन अलविदा या हुसैन अलविदा या हुसैन
بن جائے بہلا بھیا
حسین الوداع یا 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 حسین थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, तमाम वो साइड में मुजफ्फरपुर और बिहार के मौसम के हालात बहुत खराब है। पंद्रह 8,000
ये इंतजाम फरमाए कि कोई भी गाड़ी वाहन रोडों से जगह बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी को और ड्राइविंग को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। आगे से फिर एक बार गुजारी है तमाम बात रहने वालों से तो मौसम के हालात की वजह से बिल्कुल इख्तिसार से काम ले ताकि सभी अंजुमनों के का प्रोग्राम सही तरीके से हो जाए। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तमाम मातमदारान सैयद शुहदा से दस्तबस्ता गुजारिश की जाती है कि मजलिस शुरू हो चुकी है। परेशानी के परिसर को अपने जावेद हाशिम अंजाम देने जा रहा है। तमाम अफराद से गुजारिश है कि न्याय में जहाँ तक होगा हो आप निहायती इख्तिसार के साथ आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। और मेरे बाद मौलाना भी तशरीफ ला चुके हैं। जनाब वजीर है आपके सामने